بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر آج کل سابق وفاقی وزیر جناب چودھری قمر زمان کائرہ کا ایک ویڈیو بیان وائرل ہے، اور اس بیان میں انہوں نے اسلحہ اور بندوق کلچر کے خلاف کیا علم بغاوت، علم جہاد بلند کر دیا ہے، اور کس طرح انہوں نے، چونکہ ان کے اپنے بیٹے کی شادی، اپنے بھتیجے کی شادیاں ہیں، تو شادی کے فنکشن میں جو معزز شخصیات کو انہوں نے بطور مہمان مدعو کیا، ان کو کیوں واضح یہ انتباہ کر دیا کہ وہ اپنے ساتھ جو ان کے مسلح جتھا ہوتا ہے، ان کے جو بندوقوں والے گن مین ہوتے ہیں، ان کو لے کر وہ شادی کی تقریب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کو لے کر بڑا ہی چرچا ہے سوشل میڈیا پر۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اس کلپ کو قمر زمان کائرہ کی زبانی سن لیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں شروع کی ہیں اور اس کی مختلف تقاریب ہوئی ہیں، ابھی جاری ہیں۔ ہم نے اپنے دوست احباب کو اس میں مدعو کیا ہے۔ میں ان تمام احباب کا مشکور ہوں جن کو ہم نے مدعو کیا، دعوت دی، اور وہ ہمارے ان پروگرامز میں تشریف لائے، ہماری عزت بڑھائی ہے، اور ہمارے پروگرامز کو چار چاند لگائے ہیں۔ ہمارے 2 پروگرام باقی ہیں، اور ولیمے والے دن ملک بھر سے ہمارے بہت سارے دوست احباب تشریف لا رہے ہیں، اور اس دن سیکیورٹی کے پیش نظر، سیکیورٹی کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی، میں اپنے تمام ان دوستوں سے جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، ان کو دعوت دی ہے، ان سے گزارش ہے کہ اس دن پنڈال کے اندر کوئی بھی مسلح بندہ نہیں جا سکے گا۔ پنڈال کے اندر پولیس کی سیکیورٹی ہوگی، لیکن کوئی ادر دین پولیس، کوئی بھی مسلح بندہ اندر پنڈال کے اندر نہیں جائے گا۔ یہ سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے۔ میری بھی آپ سے درخواست ہے کہ اس موقع پہ آپ کو تمام احباب، میرے لیے بہت قابل احترام ہے کہ آپ تشریف لائیے، میری عزت بڑھائیے، لیکن اپنے ساتھ جو مسلح افراد ہوں وہ یا تو گاڑیوں میں رہیں، یا ہم ایک جگہ بنا دیں گے وہاں تشریف رکھیں، پنڈال میں جانے کا اصرار نہ کریں۔ اس تعاون پہ میں آپ تمام دوستوں کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ توقع کرتا ہوں کہ اس دن آپ سب احباب، لالا موسیٰ والے، میرے حلقہ احباب کے دوست، ہمارے حلقے سے، ہمارے لالا موسیٰ سے باہر سے آنے والے دوست احباب کو آپ میزبان ہوں گے، وہ آپ کے مہمان ہوں گے۔ آپ میرے ساتھ مل کے ان کی عزت افزائی کریں گے اور ان کی مہمانداری کریں گے۔ میں دلی طور پہ اپنی طرف سے، اپنے فیملی کی طرف سے آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوشیاں منانے کا موقع دے، اور ہماری خوشیوں کو چار چاند لگانے پہ آپ کا پھر شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا، یہ تھے سابق وفاقی وزیر چودھری قمر زمان کائرہ لالا موسیٰ سے۔ اور چونکہ آج کل ان کے گھر میں شادیاں کا سیزن شروع تھا، آج ہی ولیمہ تھا۔ چودھری قمر زمان کائرہ کے فرزند ارجمند ہیں حمزہ قمر، اور اسی طرح ان کے بھتیجے ہیں، ان دونوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اور آج ان کی دعوت ولیمہ تھی لالا موسیٰ میں۔ اس ولیمہ کی دعوت کے حوالے سے چودھری قمر زمان کائرہ نے اپنا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا، اور اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ سیکیورٹی کے پیش نظر، چونکہ پورے ملک سے بڑے بڑے جو سیاسی رہنما ہیں، حکومتی عہدیداران ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، گورنر صاحبان ہیں، انہوں نے چونکہ دعوت ولیمہ میں شرکت کے لیے لالا موسیٰ آنا ہے، تو سیکیورٹی، چونکہ ظاہر ہے جب کوئی وی وی آئی پی آتے ہیں کسی بھی جگہ پر، تو وہاں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوتی ہے،
اور اس جگہ کو پہلے سیکورٹی کے پیش نظر اچھی طرح سے چیک کیا جاتا ہے، پھر اس کی اوکے کی رپورٹ دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے قمر زمان کائرہ نے ضلع گجرات کے ان تمام معتمدین کو، ان تمام بڑوں کو، وڈیروں کو اور جو سیاسی رہنما ہیں ان کو یہ انتباہ کر دیا کہ آپ کے ہمراہ جب بھی آپ کہیں آتے ہیں غمی خوشی میں، تو چونکہ آپ کے ساتھ بندوق بردار ہوتے ہیں، اسلحہ بردار ہوتے ہیں، تو اگر وہ آپ کے ساتھ پنڈال میں تقریب میں داخل ہو جائیں گے تو سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے پرابلم پیدا ہوگا، مسائل جنم لیں گے اور سیکورٹی کی صورتحال جو ہے وہ مخدوش ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اپیل کی کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور آپ کے ہمراہ جتنے بھی یہ بندوق بردار ہوتے ہیں، آپ کے پرائیویٹ باڈی گارڈز، آپ کے گن مین، ان کو آپ اپنے ساتھ شادی کی تقریب کا جو مرکزی ہال ہوگا، پنڈال سجایا جائے گا، اس میں ساتھ لے کر اندر داخل نہ ہو۔ اور انہوں نے یہاں واضح کر دیا کہ آپ یا تو ان کو باہر گاڑیوں میں بٹھا دیں یا پھر ہم ان کے لیے کوئی الگ سے ایک جگہ مختص کر دیں گے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ جو آنے والے باڈی گارڈز ہیں، گن مین ہیں، وہ وہاں پر آرام سے ایک جگہ پر تشریف فرما ہوں، کیونکہ سیکیورٹی جو اہلکار ہیں، سرکاری انتظامیہ سیکیورٹی فراہم کرے گی تو وہ اندر آپ کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہوں گے۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ پیغام میری طرف سے بھی ہے اور سیکیورٹی انتظامیہ کی طرف سے بھی ہے۔ اب ناظرین، یہاں جو ایک تاثر ابھرا سوشل میڈیا پر، مجھے بھی یہی سمجھ آیا شروع میں کہ شاید قمر زمان کائرہ اس رسم کی بات کر رہے ہیں، اس رواج کے خلاف بول پڑے ہیں کہ جو چلن عام ہو گیا ہے کہ شادی کی تقریب ہو یا کوئی سوگ ہو، کہیں فاتحہ خوانی ہو، نماز جنازہ ہو، تو عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ایک جتھا ہوتا ہے اسلحہ برداروں کا، وہ آ کر جنازہ گاہ میں بھی پوزیشن سنبھال لیتے ہیں، بندوقیں تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شادی کی تقاریب ہیں، اگر کوئی وی آئی پی شخصیت جو ہے وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوتی ہے تو ان کے گن مین وہاں اسٹیج پر بھی چاروں طرف آ کے بندوقیں تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑا ہی معیوب لگتا ہے۔ مہذب معاشروں میں اس طرح کے مناظر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو ہمیں بڑی یہ خوش گمانی پیدا ہوئی کہ شاید ضلع گجرات میں سب سے پہلے اس قبیح رسم کے خلاف، اس جہالت کے منظر کے خلاف چودھری قمر زمان کائرہ جو ہیں انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے، اور ان کی آواز جو ہے وہ صحرا صدا بس صحرا نہیں بلکہ وہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہونے جا رہی ہے ضلع گجرات میں بندوق کلچر کے خلاف۔ لیکن جب میں نے یہ ویڈیو پیغام سنا تو پھر ناظرین میری وہ خوش گمانی جو تھی وہ کافور ہو گئی کہ یہ صرف آج اس فنکشن کی حد تک تھا، اس تقریب کی حد تک تھا کہ جو ان کے بیٹے اور بھتیجے کی دعوت ولیمہ تھی، چونکہ اس میں بڑی بڑی قداور شخصیات پورے پاکستان کی سطح سے انہوں نے شرکت کرنا تھی، تو ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ درپیش تھا۔ بہرحال جیسا بھی صحیح، کم از کم کوئی آواز تو اٹھی ہے، اور آواز اسی صف سے اٹھی ہے، سیاستدانوں کے بیچ سے اٹھی ہے۔ اور بات کریں ضلع گجرات کے سیاستدانوں کی تو مبرہ ہیں چند خاندان، جن میں ایک کائرہ خاندان بھی ہے۔ عمومی طور پر کم ہی ان کے ساتھ ایسا لاؤ لشکر جو ہے وہ نظر آتا ہے اسلحہ برداروں کا، اور خاص طور پر ہم چودھری قمر زمان کائرہ کی بات کریں، چودھری ندیم اسکر کی بات کریں، تو ان کا جو عمومی طور پر اپنے حلقے میں آمد و رفت ہوتی ہے اور خوشی غمی میں شرکت ہوتی ہے، بازاروں میں بھی ان کو پیدل چلتے ہوئے لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، تو عمومی طور پر ان کے ساتھ کوئی ایسا جتھا یا بندوق بردار، اسلحہ بردار ویسے بھی نظر نہیں آتے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ قمر زمان کائرہ دوبارہ، یہ آج ان کا جو بیٹے کا اور بھتیجے کا دعوت ولیمہ تھا وہ تو خیر سے بھگت گیا، کہ وہ اب اس منظرنامے کو مستقل کرنے کے لیے اپنے ساتھی جو ان کے سیاستدان ہیں، گجرات کے بڑے بڑے ایم این ایز، ایم پی ایز اور بڑے خاندان ہیں، ان کو بھی اس بات پر قائل کریں کہ وہ جتنی بھی تقاریب میں جاتے ہیں غمی شادی کی، وہاں اگر ان کو زیادہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے سیکیورٹی کا، کیونکہ کچھ کہا یہ جاتا ہے، اس دلیل کا سہارا لیا جاتا ہے کہ گجرات میں بہت سے خاندان ابھی ایسے ہیں جن کی خاندانی دشمنیاں گو ختم ہو چکی ہیں، لیکن وہ احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے اپنے ساتھ جو ہے اپنی حفاظت کے پیش نظر اپنی سیکیورٹی لے کر چلتے ہیں۔ تو کیا ہی بھلا ہو کہ اگر ان کو کسی شادی کی تقریب میں یا کسی جنازہ یا فاتحہ خوانی میں شرکت کرنا ہو تو وہ ضلعی انتظامیہ کو پہلے سے اطلاع کر دیا کریں کہ ہم نے آج
فلاں فنکشن میں یا فلاں فوتگی میں شرکت کرنا ہے تو ضلعی انتظامیہ کی اپنی ذمہ داری ہو کہ وہ اس جگہ پر سیکورٹی کے کڑے انتظامات کرے. اور یہ جو مناظر ہیں کہ عام جو ہیں سیکورٹی کے اہلکار انہوں نے وہ بڑی بھاری بھرکم اسلحہ جو ہے وہ اٹھایا ہوتا ہے اور وہ دیکھنے والوں پر جو اس محفل میں جو عام شہری پرامن لوگ شریک ہوتے ہیں وہ بڑا ہی معیوب لگتا ہے اور یہ منظر کوئی آنکھوں کو بھلا نہیں لگتا. تو میں گمان کرتا ہوں کہ اگر یہ بیداری کی لہر ضلع گجرات سے اٹھے اور اس کو باقاعدہ ایک تحریک بنا دیا جائے اور پہل وہ تمام سیاستدان کریں, وہ تمام وڈیرے کریں, وہ جتنے بھی بااثر شخصیات ہیں وہ کریں جو اپنے ساتھ ڈالے لے کے چلتے ہیں, اسلحہ لے کر چلتے ہیں, کہ وہ اس کلچر کی نفی کریں, وہ یہ رسم ڈالیں کہ وہ لوگوں کی شادی غمی میں شرکت کریں تو اچھے انداز میں. اور اگر ان کو ناگزیر ہو اسلحے کے بغیر باہر نکلنا تو کم از کم اتنا خیال کر لیں کہ وہ جو شادی کی تقریب ہے, جو پنڈال ہے, جو حال ہوتا ہے, کچھ فاصلے پر چھوڑ جایا کریں پیچھے اپنے گن مینوں کو. اور اسی طرح فاتحہ وہ بھی ایک فاصلے پر, اور جنازہ گاہ میں بھی اگر وہ کچھ فاصلے پر رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ.